بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ چلیے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک میریکل سٹوری شیئر کرتی ہوں درود شریف کی، اور اس میریکل سٹوری کو سننے کے بعد آپ کو یقین بھی ہوگا اور آپ کا ایمان تازہ بھی ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا بڑا غفور الرحیم ہے، وہ کتنا بڑا رحمان ہے۔ صرف ہمارے مانگنے کی دیر ہے، صرف ہمارے طریقوں کو بدلنے کی دیر ہے۔ اور درود شریف اور استغفار دونوں ہی اتنے افضل اذکار ہیں کہ جب ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی صحابہ اکرام یا پھر کوئی بھی انسان آتا اور کہتا یا رسول اللہ میں فلاں پریشانی میں ہوں، تو وہ اس کو کہتے یا تو استغفار پڑھو یا درود پاک پڑھو۔ مطلب انسان کو دیکھ کر بتایا کرتے تھے کہ درود پڑھو یا پھر استغفار پڑھو۔ یہ دونوں وہ افضل چیزیں ہیں جن کو پڑھنے سے آپ کی ہر پریشانی دور ہوتی ہے، آپ کی ہر دعا ہر حاجت قبول ہوتی ہے، اور یہ 100% گارنٹیڈ ہے۔ یہ میں نہیں دے رہی ہوں، یہ آپ کو حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، اور بہت ساری لاکھوں کروڑوں یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام پر ایسے سٹوریز ہیں جو اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں کہ ہم نے درود پاک پڑھا تو ہمارا یہ کام ہو گیا، ہم نے استغفار پڑھا تو یہ کام ہو گیا۔ ایک سٹوری تو میرے کمنٹ باکس سے ہی ہے استغفار کی، جو کہتی ہیں کہ میں اپنی بیماری کے لاسٹ اسٹیج پر ہوں الحمدللہ، بٹ کوئی مجھے دیکھ کر کہہ نہیں سکتا کہ میں بیمار ہوں، کیونکہ میں ہر وقت اللہ کا اذکار کرتی ہوں، ہر وقت میں استغفار پڑھتی رہتی ہوں۔ تو دیکھیں اللہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے، وہ کیسے کب اور کیسے معجزات کر دیتا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ چلتا، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمارا توکل کم ہو جاتا ہے، ہم نا امید ہو جاتے ہیں، کئی بار ہم شکایتیں کر دیتے ہیں، لیکن اللہ بہت بڑا رحیم اور غفور الرحمان ہے، وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ آج سے آپ بھی اپنا یقین پکا کرو اور جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے، یعنی کہ ہم اپنے ٹاپک پہ آنے سے پہلے سب کے لیے دعا کرواتے ہیں، تو آج بھی ہم سب سے پہلے دعا کروائیں گے۔ چلیے دعا کے اس سلسلے میں آپ بھی جڑ جائیں اور سب کے لیے آمین کہیں اور سب کے لیے دعا کریں، اور میری دعا ہے جو دوسروں کے لیے دعا کرے، جو دوسروں کے لیے آمین کہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حاجتوں کو، اس کی دعاؤں کو قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ سب سے پہلی دعا ہے یہ عائزہ خان کے لیے، یہ کہتے ہیں السلام علیکم آپی، آج جمعے کا دن ہے، پلیز میرے لیے خاص دعا کیجیے گا، میں جس سے محبت کرتی ہوں ان کے ابا کا دل بدل جائے، ہم دونوں کے ابو کا دل نم ہو جائے، اپی اور سب بہنوں سے التجا کرتی ہوں کہ پلیز میرے لیے دعا کریں، آمین ثم آمین۔ جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ ہو جائے آسانی سے، آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ دوسری دعا ہے یاسمین کی، اور نیکسٹ دعا ہے یاسمین کے لیے، یہ لکھتی ہیں السلام علیکم اپی، آپ سب کو جمعہ مبارک، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری امی انوری خانم، بھائی نوشاد عالم، شہزاد عالم، اور دعا کی درخواست ہے کہ آپ میرے بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ میرے بھائی کی شادی میں آسانی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کی شادی جلد سے جلد کروائے، آپ کو نیک دلہن ملے انشاءاللہ، اور اللہ ہم سب کی پریشانیاں ختم کر دے۔ ایک دعا ہے، یہ لکھتے ہیں دیدی کل کے ویڈیو میں میرے لیے دعا کرواؤ آپ، میں بہت مشکل میں ہوں، میری شادی کے لیے جلد سے جلد میری شادی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی شادی میں آسانی کرے، آپ کا نکاح جلد سے جلد ہو جائے، آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، آمین۔ اور ایک دعا ہے، یہ لکھتے ہیں میرے لیے دعا کریں، میرا نام فردوس ہے، دعا کریں، آمین ثم آمین۔ جو بھی آپ کی دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے۔ دوسری دعائیں لکھتے ہیں سسٹر میرے لیے رزق کی دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کا رزق کھول دے، اللہ آپ کو حلال اور وسیع رزق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ تیسری دعائیں لکھتے ہیں السلام علیکم اپی، پلیز میک دعا فار مائی سکون، اللہ تعالیٰ آپ کو سکون دے، چین دے، اللہ کے اوپر آپ کا توکل بڑھتا جائے، اور آپ کی جو بھی پریشانی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے ختم کر دیں، اور آپ کی جو بھی تمنا ہے، جو بھی خواہش ہے، اللہ اسے پورا کرے، آمین ثم آمین۔ آج جمعے کا بابرکت دن ہے، اور میں نے سوچا کہ سب کے لیے دعا کرواؤں جتنے بھی آج صبح مارننگ میں میسیجز آئے ہیں۔ لکھتے ہیں السلام علیکم آپی، میرے لیے دعا کیجیے گا، میری دعا قبول ہو جائے، آمین ثم آمین، اور میرے لیے آسانیاں ہو جائیں۔ دوسری دعائیں لکھتے ہیں آپی میں استغفر اللہ پڑھ رہی ہوں 18 دسمبر سے، اور میں 5000 ڈیلی پڑھتی ہوں، میرے لیے بھی دعا کرنا، میرا نام رضوانہ ہے اور میں 7 ڈیز ہی پڑھوں گی۔ اچھا انہوں نے 10,000 والا 5,000 پڑھا ہے، کوئی دقت نہیں ہے، جتنا آپ کا دل کرے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ہی پلیز میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور ایک اور دعا یہ لکھتی ہیں کہ السلام علیکم باجی، آج کے دن میرے لیے پلیز دعا کریں، میری مشکلیں اور
میری زندگی آسان ہو جائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرے، اللہ آپ کی مشکل کو آسان کر دے، آمین ثم آمین۔ ایک اور دعا ہے، یہ لکھتی ہیں کہ دعا کرنا صرف میرے حق میں بہترین فیصلہ ہو، میری پسند سے میرا نکاح ہو جائے، آمین۔ میری گزارش ہے 40 لوگ آمین بول دیں، اللہ پاک میری حاجت کو قبول فرما لے، میری پسند سے شادی ہو جائے اور میرے نصیب میں اللہ تعالیٰ اس انسان کو میرے نصیب میں کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل کو آسان کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو قبول کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی قسمت بہت اچھی کرے، آپ کا نصیب اچھا ہو، آمین ثم آمین۔ دوسروں کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ان سے پہلے قبول کر لے گا انشاءاللہ۔ ماریہ خان کے نام سے ایک میسج آئے، لکھتی ہیں السلام علیکم آپی، میں نے آپ کو کامنٹ کیا تھا لیکن آپ نے میرے لیے دعا نہیں کروائی۔ دیکھیں، ایک کامنٹ اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسی سے آپ کی دعا ہو جائے گی، میں کوشش کرتی ہوں لیکن کئی بار بہت زیادہ کامنٹس ہونے کی وجہ سے آپ کا کامنٹ نیچے چلا جاتا ہے، سوری میں آپ کے لیے دعا نہیں کروا پائی، لیکن آپ پلیز مجھے یاد دلوا دیا کریں، جو بھی آپ کی حاجت ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے، آپ کی دعا قبول ہو جائے، آمین ثم آمین۔ اور نیکسٹ دعا ہے روحینہ کے لیے، لکھتے ہیں پلیز سسٹر میک دعا فار می، آئی ایم سو ڈپریس اباؤٹ مائی لو، may Allah reunite us in halal way of nikah, my name is Rohina, his name Chand Basha, may Allah melt his heart for me, my Allah keep away from all the other girls, may Allah easy for us, I love him so much, may Allah make him love me once again as he loved me before, may Allah realize him about my love, please make dua inshallah, may Allah make you marry the person you like, may Allah make you marriage easy for both of you, آمین ثم آمین۔ اور ایک دعا یہ لکھتے ہیں کہ آپ ہی میں الارم لگا کر سوتی ہوں بٹ اٹھ نہیں پاتی، اللہ میری دعا قبول کر لے۔ دیکھیں، الارم تھوڑا دور لگا کے رکھا کریں، جب بھی آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ اسے بند کرنے کے لیے اٹھیں گی، پھر انشاءاللہ آپ کی آنکھ کھل جائے گی، آپ تہجد اور فجر دونوں پڑھ سکیں گی۔ تیسری ایک اور دعا ہے، یہ لکھتی ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ، بے شک انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین میرے ایگزام کے لیے دعا کریں، بہت پریشان ہوں، پیاری آپی جان دعا کریں، اللہ پاک مجھے کامیاب کر دے ایگزام میں انشاءاللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیاں دور کر دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ایگزام میں اتنے اچھے مارکس آئیں کہ آپ خوش ہو جائیں انشاءاللہ۔ یہ سب سے پہلے لکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بیوٹیفل اسٹوری ہے، میرے لیے پلیز دعا کریں کہ اللہ پاک میں جس سے محبت کرتی ہوں اللہ تعالیٰ اس انسان کو ہدایت دے دے، آمین ثم آمین، اور اس کا نکاح کروا دے آپ کے ساتھ، جو بھی آپ کی پریشانیاں آپ کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے۔ دوسرے لکھتے ہیں اللہ پاک نیک اور جائز دعائیں قبول فرمائیں ہم سب کی، آمین ثم آمین۔ اور ایک اور دعا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ السلام علیکم اپی، میرے لیے دعا کریے گا کہ اللہ پاک میرے دل کو سکون عطا فرمائے اور جس سے یہ شادی کرنا چاہتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کی شادی کروا دے، ان کے نصیب میں لکھ دے اس انسان کو، آمین ثم آمین۔ پھر ایک اور دعا ہے، لکھتے ہیں اللہ ثابت قدم رکھے، آمین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے دین پر۔ پھر لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا رحیم ہے، وہ سب جانتا ہے، بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، جتنے بھی بہن بھائی پریشان ہیں، اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہم سب کے گناہ معاف کر دے اور اس جمعے کے دن کے بابرکت دن کے صدقے ہمیں زیادہ سے زیادہ اذکار کرنے والا بنا دے، درود پاک پڑھنے والا بنا دے، استغفار پڑھنے والا بنا دے انشاءاللہ، اور ہم سب 5 وقت فرض نماز ادا کرنے لگیں اور دین پر ہمیشہ ثابت قدم رہیں۔ اور پلیز آپ 5 فرض نمازوں کی ادائیگی کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، جتنی بھی میری بہنیں پڑھی ہوئی ہیں اور جو نہیں پڑھی ہوئی ہیں وہ قرآن شریف کو اپنے فون میں سنا کریں، ایٹ لیسٹ اپنے کام کرتے ہوئے لگا لیں، روٹی بناتے ہوئے لگا لیں، اور قرآن شریف زیادہ سے زیادہ سنیں اور زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، جو بہنیں پڑھی ہوئی ہیں صبح اور شام کے اذکار اپنی زندگی میں شامل کریں، اور تہجد کی نماز صرف 2 نفل پڑھ لیا کریں، 25 منٹ پہلے اٹھ جایا کریں، فجر کی نماز سے پہلے وضو کریں، 2 رکعت نفل تہجد پڑھیں، پھر فجر پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ کے صبح اور شام کے اذکار پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں ایسے دور ہو جائیں گی جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ آج یہ درود پاک کا ایک بہت بڑا میریکل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں، ایسا نہیں ہے کہ اگر ان کی وہ دعا قبول ہوئی ہے تو آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی، یہ تو صرف شفا کے لیے تھا یا تو یہ صرف شادی کے لیے تھا، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، چاہے آپ کی بچے کی ہو، آپ کے بزنس کی ہو، آپ کے رزق کی ہو، کوئی بھی ہو، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو درود پاک کا اتنا بڑا میریکل کیسے ہوا، چلیے سنتے ہیں۔ ایک جن کی سٹوری ہے ان کا نام ہے شیخ صالح المغامسی، یہ سعودی عرب کے رہنے والے ہیں، یہ شیخ ہیں۔
اور یہ کہتے ہیں کہ ایک بار ان کے ہارٹ میں پین ہوا اور انہوں نے چیک اپ کروایا تو ڈاکٹرس نے کہا کہ بلاکیج ہو گئی ہے آپ کے نا ہارٹ میں، جو وینس ہوتی ہیں اس کے اندر بلڈ کی بلاکیج ہو گئی ہے اور آپ کا ایمرجنسی میں ہمیں آپریشن کرنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا آپریشن ہوا الحمدللہ اور میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ آپریشن کے بعد میں بہت اچھا فیل کر رہا تھا، لیکن 5 سے 10 منٹ کے بعد میری روم کے اندر بہت سارے ڈاکٹروں کا آنا شروع ہو گیا۔ پہلے ایک ڈاکٹر، پھر 2 ڈاکٹر، پھر سب سے بڑا ڈاکٹر اور ساتھ میں کچھ نرسیں اور ان کا اسٹاف، اور وہ کچھ لکھ رہے ہیں، رپورٹس بنا رہے ہیں اور بار بار مشینوں کو چیک کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب میں تو بالکل الحمدللہ فائن ہوں، مجھے تو کوئی پریشانی نہیں لگ رہی، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے سے بیٹر فیل کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، ابھی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ جو ہم نے ابھی آپ کے ٹیسٹ دوبارہ سے کیے ہیں آفٹر آپریشن، اس میں پتہ چلا ہے کہ آپ کے جو بلڈ کلوٹس تھے وہ تو بہت بڑے ہو گئے ہیں اور ہمیں ایمرجنسی میں ایک اور آپریشن کرنا پڑے گا، سب کچھ ہمیں دوبارہ سے اوپن کر کے اندر سب کچھ کلیئر کرنا پڑے گا، تبھی جا کے آپ کا آپریشن سکسیس ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہو گیا کہ یہ کیسے ہوگا، ابھی تو میں ایک آپریشن کروا کر ہٹا ہوں اور ایک دم سے پھر کیسے دوبارہ آپریشن ہوگا، اور میں بہت گھبرا رہا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ لبنان کی ایک نرس کھڑی تھی، اس نرس نے کہا اے اللہ کے بندے، تو اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ اور کثرت سے پڑھ۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے اس کی بات مانی اور میں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، اور جب وہ کہتے ہیں کہ میں درود پاک پڑھتا رہا اور اتنے میں انہوں نے اپنے آپریشن کا انتظام کیا، اتنے انہوں نے یہ سب تیاریاں کی کہ میرا آپریشن کرنا ہے اور مجھے آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا، اور اس کے بعد جب انہوں نے میرا چیک اپ کیا تو وہ خود کہنے لگے کہ الحمدللہ یہ میریکل کیسے ہو گیا، ابھی جو رپورٹس ہمیں دکھائی دے رہی تھی وہ کیسے اتنی جلدی ٹھیک ہو سکتی ہیں، اتنے بڑے بڑے کلوٹس آ رہے تھے، یہ کیسے کیسے پاسبل ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت شکر ادا کرا اور میری آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنی جلدی میں اتنی بڑی مصیبت سے بچ گیا۔ اس دن مجھے پتا چلا کہ درود پاک کی کیا فضیلت ہے، اور درود پاک پڑھنے سے اللہ سبحان و تعالیٰ ثواب تو دیتے ہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دعائیں کیسے قبول کرتا ہے۔ اور اس دن سے میں نے اسے اپنی زندگی میں اس کا معمول بنا لیا۔ اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور اسٹوری قرض کی شیئر کی تھی، جس کا قرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں زیارت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ، اور وہ وزیر ہوتے ہیں وہاں کے، اور کہتے ہیں کہ اس سے اب کہو کہ وہ تمہارا قرض ادا کرے گا۔ اور ایسے ہی ایک ترکی کے بادشاہ کی بھی اسٹوری ہے، وہ یوٹیوب پہ ہے، میں کوشش کروں گی کہ ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اس کا جو ہے اسکرین شاٹ لگا دوں یا ان کا لنک دے دوں۔ وہ بھی سیم اسٹوری ہے کہ قرض دار کو حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ فلاں بندے کے پاس جاؤ اور وہ عبد الحمید تمہارا قرض ادا کرے گا، تو وہ بس اتنا ہی سنتے ہیں کہ میرے عبد الحمید سے کہو، اور اسی بات پر وہ اس کو بار بار اتنی منی دے دیتے ہیں، اس کا سارا قرض بھی اتر جاتا ہے، اس کے بعد بھی وہ اتنا رچ پیپل بن جاتا ہے، صرف کس وجہ سے؟ درود پاک کی تلاوت کرنے سے، درود پاک پڑھنے سے، اور حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرنے سے۔ میرا نیکسٹ چیلنج انشاءاللہ درود کے اوپر ہوگا، اور اب آپ کے دماغ میں اور ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اپی درود ہم کون سا پڑھیں درود پاک؟ ایک تو جمعے کا خاص درود ہوتا ہے، اگر آپ نے وہ پڑھنا ہے تو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، ادروائز آپ درود ابراہیم پڑھ لیں، اور سب سے بیسٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ سمپل صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے ہیں تو بھی آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا آپ کو درود ابراہیم سے ملے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ بڑا درود نہیں پڑھ سکتے تو کثرت سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، اور اللہ کے پیارے رسول اور ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، چاہے وہ کوئی بھی دعا ہو۔ اور ایک اور بات بتا دیتی ہوں کہ جب ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھا کرتے تھے اور صحابہ اپنی پریشانیاں لے کر آیا کرتے تھے، تو صحابہ اکرام جو بھی اپنی پریشانی بتاتے تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف 2 چیز بتایا کرتے تھے، یا تو آپ درود پاک پڑھو یا پھر آپ استغفار پڑھو، 2 ہی چیز بتاتے تھے ہر انسان کو۔ کیونکہ یہ دونوں چیزوں کا ذکر اتنا زیادہ افضل ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور الحمدللہ سے میری خود کی پریشانیاں بھی بہت بار حل ہوئی ہیں۔ اور میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ بچپن میں ریگولر درود پاک پڑھتی تھی، تو آئے دن مجھے مکہ مدینہ نظر آیا کرتا تھا، لیکن میں نے بیچ میں اس کو چھوڑ دیا کیونکہ اسٹڈی میں بزی ہو گئی، پھر جاب وغیرہ سب کچھ۔ لیکن اب کچھ دنوں سے جب سے میں نے نماز کنٹینیو کی ہے،
मुझे वैसे नमाज़ पढ़ते हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह से कई साल हो गए हैं, लेकिन रेगुलर 5 वक़्त नमाज़ को 8 से 9 महीने हुए हैं। तहज्जुद नमाज़, कुरान शरीफ की तिलावत, इस्तग़फ़ार की कसरत और बहुत सारी कोशिश करती हूँ कि सुबह और शाम के अज़कार बिल्कुल टाइम पर पढूँ। और बहुत सारी कोशिशें हैं, जैसे हमारा अल्लाह चाहता है कि हम वैसे बन जाएँ, वैसे बनने की कोशिश करती हूँ कि कोई भी कमी ना रह जाए मेरी तरफ से और मैं अपने जीते जी अपने रब को राज़ी कर सकूँ। आप सब भी करें और कभी भी ये ना सोचें कि हम रब के पास सिर्फ़ दुआएँ कबूल करवाने के लिए आए। हम सोचें कि ये हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है हमें, क्योंकि हम उसकी बंदे हैं। और अल्लाह ताला चाहे हम कितनी भी बुरी सिचुएशन में हों, अगर आप अल्लाह से मदद माँगते हैं तो अल्लाह आपकी मदद करता है। और दुरूद पढ़ने के बहुत बड़े-बड़े मौजज़ात हैं। जिनके औलाद नहीं होती, औलाद हो जाती है। बस आपका यकीन होना चाहिए कि अगर आप इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं तो अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फ़रमा लेंगे। अगर आप दुरूद पढ़ रहे हैं तो अल्लाह ताला इस दुरूद के सदक़े में आपकी दुआएँ कबूल कर लेंगे। और जब आप हुज़ूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया करें तो साथ में सलाम भी भेज दिया करें। इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी और आप भी ऐसे हो जाएँगे जैसा अल्लाह ताला आपको बनाना चाहता है। कोशिश तो करके देखें, अल्लाह की तरफ आकर तो देखें, दिल से एक बार अपने रब से कुछ माँग कर तो देखें। अगर वो अता ना करे तो कहना। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है कि जितनी भी हम उसकी हम्दो सना कर लें, उतनी कम है। जितनी भी हम हम्दो सना कर लें, उतनी ही कम है। इसीलिए भई 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें। मैं ये नहीं कहती कि तहज्जुद की 12 रकात अदा करें, तहज्जुद में सिर्फ़ 2 रकात पढ़ लें। फ़जर की नमाज़ से 25 मिनट पहले उठ जाएँ, 5 मिनट आपको तैयारी में लगेंगे और 5 मिनट आपको 2 नफ़िल पढ़ने में लगेंगे। 5 मिनट से भी कम वक़्त का टाइम होता है, 2-3 मिनट आपके दुआ में लग जाएँगे। फिर आपके पास 15 से 20 मिनट बचते हैं तहज्जुद से फ़जर तक। आप उसमें जितना हो सके उतनी दुआएँ माँगे, जितना हो सके उतना अस्त अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी-सी भी मोटिवेशनल लगती है तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें।